جی سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کسی مسلک پر یقین یا پیروی ضروری ہے، مثلاً دیوبندی، وہابی، بریلوی یا اہل تشیع۔ اگر کوئی مسلمان اس دور میں سیدھا سادہ اسلام پر چلنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ تمام مسالک ایک دوسرے کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک سادہ لوح مسلمان کے لیے کوئی راستہ بتائے۔ بہت آسان راستہ ہے بھائی، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 100% کسی بھی مسلک کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری نہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں 100% پکا اور خالص دیوبندی ہوں، تو خود دیوبندیوں میں کئی شاخیں ہیں، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ دیوبندیوں میں بہت بڑا مسئلہ جو پچھلے 60-70 سال سے چل رہا ہے، وہ پورا ایک گروہ الگ ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی مسلک پر کاربند سمجھتا ہے، اور ان کے بڑوں نے دیوبند کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں، اور پورے زور و شور سے پرچارک ہیں اس امر کے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں وفات پا گئے۔ وہ گلاب کی طرح تر و تازہ ہیں، جس دن انہیں رکھا گیا تھا اس دن میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قبر شریف پہ جا کے سلام پیش کرتا ہے تو بالکل نہیں سنتے۔ دیوبند والے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اب آپ کہیں 100% اسی مسئلے میں، تو یہاں کہاں جانا ہے؟ دیوبند میں 70-80% مولوی ولیعذ باللہ اس بات کو ضروری جاننے لگے ہیں کہ یزید بڑا اچھا آدمی تھا، اور یزید اور حجاج بن یوسف کی تعریف کرو۔ کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے کہ یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا۔ یہ بھی تو دیوبندی مسلک والے ہی کہتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ یہ جن لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں حیات نہیں ہیں، یہ مسلک حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اختیار کیا تھا، اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں کہاں گئے تھے؟ انہوں نے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے گنگو جا کے پڑھا تھا، اور انہوں نے تو پڑھا تھا مولانا مظہر نانوتوی سے۔ ان کا دیوبند سے کیا تعلق تھا؟ ان کے جو شاگرد تھے اور بہت بڑے شارع ہمارے استاد، ہم نے ان سے قرآن پڑھا، انہوں نے پڑھا تھا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام تھا ان کا، اور بہت بہت گہرا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور تعلق مع اللہ اور اخلاص بھرا ہوا تھا۔ ہم بہت چھوٹے تھے ہم نے جب ان سے پڑھا، لیکن وہ دیوبند نہیں گئے تھے، وہ تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے ڈابھیل پڑھے تھے۔ ان کا دیوبند سے کیا ایسا مسلکن تعلق تھا؟ اور پھر جو ایک سال کے لیے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے رہے پارٹیشن سے پہلے، انہیں کیا پتا کہ دیوبند کیا چیز تھی؟ دیوبند کے لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کم سے کم 3 سال ہمارے پاس رہے، تب جا کر اس کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں۔ دیوبندی سارے کے سارے صوفی تھے، کوئی ایک فرد ان میں سے صرف ایک ہمیں بتائیں جو صوفی نہ ہو۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر بالجہر کرتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پکے صوفی تھے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تو کیا نہیں، کیا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سرائے پوری سب کے سب صوفی تھے پکے۔ یہ اب دیوبند میں وبا پھیلی ہے کہ تصوف کوئی چیز نہیں اور پیری مریدی کوئی چیز نہیں۔ یہ سب اب جو بے پیرے پیدا ہو رہے ہیں نا، دنیا اور آخرت کو برباد کیے ہوئے،
ان کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، نہ انہیں پتہ ہے مسلک کیا ہے، نہ انہیں پتہ ہے اہل السنہ کہتے کسے ہیں، اور پھر بھی دیوبندی ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ پتہ نہیں ہے انہیں۔ دیوبندیت محض اہل السنہ کا ایک اچھا پھول کھلا تھا، ایک اچھی تعبیر تھی، اور بس وہی اہل السنہ تھے جو ہمیشہ کام کرتے چلے آئے ہیں۔ وہی اہل السنہ کی آخری زمانے میں تعبیر ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اثر سے یہ بنا، اور کیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اثر سے یہ بنا بس۔ دیوبند میں کون سی نئی بات آئی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ عقیدے میں وہ وہی تھے جو اکابر تھے پچھلے۔ یزید کو کب کسی نے اچھا آدمی مانا ہے؟ خود حنفی فقہا میں اہل بخارا اور اہل بلخ میں اس بات پہ اختلاف تھا کہ یزید پہ لعنت کی جائے یا نہ کی جائے۔ یہ سارے بخاری اور کئی ایک بلخی اس کے قائل تھے کہ یزید کفر پہ مرا ہے اور اس پہ لعنت کی جائے۔ ہمارے علم میں تو کبھی نہیں آیا کہ امت میں کسی نے اس کا انکار کر دیا ہو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں نہیں سنتے۔ کیفیت میں اختلاف ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ سن رہے ہیں، جنت میں پہنچے ہوئے ہیں وہاں سن رہے ہیں، کیا ہم ان کیفیات میں نہیں پڑھتے، ہم صرف سیدھا سادہ عقیدے کی بات جانتے ہیں۔ اب بریلوی حضرات کو کہیے تو اب کون ہے جو بریلویوں میں پورا بریلوی ہے؟ وہاں کون ہیں؟ وہ بھی ہمیں بھی بتائیں کہ کبھی ہم بھی زیارت کو جائیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بڑے فقیہ، بڑے مفتی، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، ایسے ہی نہیں تھا یار، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ احمد رضا خان صاحب فقیہ نہیں تھے؟ وہ کبھی کبھی لکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم اور تو کسی کا نہیں کہتے، ہم ایک ان کی تحریر پڑھ رہے تھے، 32 جلدیں ہیں ان کی فتاویٰ کی، ایک ایک حرف ایک ایک سطر ان کی پڑھی ہے۔ اب ہماری لائبریری میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، آپ دیکھیں فتاویٰ رضویہ کی، ہم نے اپنے ضرورت کے مطابق ایک فہرست بنائی تھی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 32 جلدیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے ایک جگہ تو خیال نہیں رہا کہ فتاویٰ ان کے ہیں، تو کئی صفحات پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ یار یہ تو 6 7ویں کا کون سا فقیہ ہے؟ جب پلٹا تو احمد رضا خان صاحب کا نام لکھا ہوا ہے۔ بڑا علم دیا تھا۔ ان کے مطابق کون بریلوی رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مزارات پہ عورتوں کا جانا جائز ہے یا ناجائز؟ مجھ سے پوچھتے ہو، یہ پوچھو کہ لعنت کتنی پڑتی ہے مزاروں پہ جانے والی عورتوں پہ۔ یہ حضرت کا جملہ ہے، رہ گیا ہے کوئی؟ حضرت نے لکھا ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جالی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، بے ادبی ہے۔ حضرت نے ہی لکھا ہے کہ قوالی جائز نہیں ہے۔ بن جاؤ بریلوی، کیا خیال ہے؟ پڑھتا کون ہے؟ کوئی مسلک کا آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے لوگوں کو ہی پڑھاؤ، اپنے بزرگوں کو پڑھاؤ۔ ایک چیز کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو مفتی عبدالستار صاحب، مفتی سعید صاحب لاہور میں جامعہ نظامیہ میں، تو حضرت کو فون کیا، ہم نے کہا حضرت احمد رضا خان صاحب نے حضرت نے یہ لکھا ہے تو آپ ان کے شارح ہیں، ترجمان ہیں، اس میں مشکل پیش آ رہی، رہنمائی فرمائیے۔ تو کہنے لگے کہ پڑھا ہے فتاویٰ کو؟ ہم نے کہا جی مکمل، جی مکمل۔ کہنے لگے حیرت ہے آج تک ہم نے کوئی بریلوی مفتی نہیں دیکھا جس نے احمد رضا خان صاحب کی 32 جلدوں کو پورا پڑھا ہو۔ کہنے لگے میں نے تو زندگی میں دیکھا نہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ تیسرے آپ نے ذکر کیا وہابیت کا، اہل حدیث حضرات کا، قبروں میں چلے گئے اہل حدیث، یہ سارے لکھوی تعویذ دیتے تھے۔ یہ معین الدین لکھوی، ان کے آباء و اجداد تعویذ لکھا کرتے تھے، دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، اور تعویذ کو جائز مانتے تھے۔ اب کتنے اہل حدیث ہیں جو تعویذ کو شرک نہیں کہتے؟ یہ غزنوی سارے بیعت کرتے تھے، مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد والے، ان کے پچھلے سارے بیعت کرتے تھے۔ ان کے آخری خانوادے سے ہم ملے، انہوں نے کہا ہم اب بھی بیعت کرتے ہیں، ہم اب بھی سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر اذکار کو تلقین کرتے ہیں۔ اب اہل حدیث میں کوئی دکھاؤ جو اس ذکر اذکار کو اور ان چیزوں کو بدعت نہ کہتا ہو۔ کہاں رہے ہیں لوگ؟ اب ایک ہی دین رہ گیا اور وہ پیسہ ہے، بس اور کچھ نہیں رہا۔
اس لیے بھیا سیدھے سادے مسلمان ہونے کا بہت آسان طریقہ ہے. ہاں اہل تشیع کو جو آپ نے لکھا ہے ہمارا اور ان کا اصولی اختلاف، اہل تشیع کی فقہ میں، اہل تشیع کے عقیدے تک میں ہمارا اور ان کا اختلاف. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی شخص کے متعلق بھی یہ درست سمجھیں کہ وہ اہل تشیع کا مسلک عقیدے میں اختیار کر لے. مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں. ہم ماتریدی اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات علیحدہ ہے اور اس کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. اہل تشیع میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ کا جنت میں پہنچ کے آخرت میں کوئی دیدار نہیں ہوگا. ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یقیناً اللہ کا دیدار ہوگا، یقیناً لوگ اللہ کو دیکھیں گے، یقیناً گناہ گار بندے اس سے معافی مانگیں گے، اور یقیناً اللہ کی زیارت ہوگی. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظر، اور کتنے ہی خوش و خرم چہرے قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. شیعہ کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہوگی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہم نہیں مانتے اس عقیدے کو. ہمارے عقیدے میں یہ حصہ شامل ہے کہ خلافت راشدہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل حجت ہے، دلیل ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے وہ فتوے جو جمہور امت کے مطابق تھے، اور صحابی کا کوئی قول ایسا نہیں تھا جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ٹکراتا ہو، ہمارے نزدیک دین میں حجت ہے، دلیل ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ اور خلافت راشدہ کا کوئی عمل دلیل نہیں ہے دین میں، کتاب اور سنت اور اللہ خیر صلی اللہ، اس میں وہ اور اہل حدیث وہابی دونوں متفق ہیں. اسی لیے تو وہ تراویح کو نہیں مانتے. اہل تشیع کہتے ہیں، یہ کوئی شیعہ بھی مجھے دکھانا زندگی میں کوئی ملے، ہمیں تو آج تک کوئی ملا نہیں. اہل تشیع کے نزدیک رمضان کے ہر دن اور رات میں 80 سے لے کے 100 نفل پڑھنا واجب ہے. ہمارے نزدیک 20 تراویح ہیں ضروری. کوئی شیعہ ملے نا جو 80 سے 100 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہو رمضان میں، ہمیں بھی دکھانا. ان کی اپنی فقہ ہے. ہمارے نزدیک خلافت راشدہ اس کا عمل حجت ہے. بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مرغا منگوایا اور عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں ایک جان ہی دینی ہے نا، مرغے کی ذبح ہو گئی، قربانی ہو گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قربانی کے جانور، انہوں نے کہا اللہ نے جو 8 جانور سورہ انعام میں مقرر کیے ہیں نا کہ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ذبح کیے جائیں گے، بس انہوں نے کہا قربانی بند ہے 8 جانوروں میں. بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائے. ان کا 8 جانوروں میں قربانی بند. صحابہ رضی اللہ عنہ اسی کے قائل تھے، ہم اسی کے قائل ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات کوئی نہیں مانتا. وہاں پہنچ کے اصولی اختلافات، ان کو چھوڑ کے سیدھا سادہ مسلمان، اہل السنہ کا عقیدہ. یہ سارے دیوبندی بریلوی یار 12ویں صدی میں بھی تھے، آخر 12ویں صدی میں مسلمان تھے نا. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ وہی عقیدہ رکھو. فتاوی علمگیری تو دیوبند بریلی سب سے پہلے لکھا گیا تھا، وہابیوں سے بھی ایک عرصہ پہلے. جو اس میں عقیدے لکھے ہیں سیدھے سادے مان لو، اور کیا. اور دوسرا طریقہ، سادہ لو مسلمان ہونا، ہمیشہ وہ دعا مانگتے رہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مانگا کرتے تھے. ہمیشہ اس پہ ساری زندگی کاربند رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اسرافیل، جبریل اور میکائیل کے رب. اسرائیل کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ موت کا فرشتہ ہے نا. عرض کرتے تھے اہدنی لمختلف فیہ، اللہ جب لوگوں میں انتشار اور لوگوں میں فرقے اور گروہ بندیاں پھیل جائیں مجھے حق پہ رکھ. بس سیدھی بات. اللہ سے کہیے کہ اللہ یہ سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے اسی عقیدے پہ رکھ جس پہ تو خود ہے.
اللہ کا بھی تو کوئی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں تو ایک ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میری کتاب ہے، ہم کہتے ہیں تیرا بھی عقیدہ یہ ہے، میرا بھی عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم کہتے ہیں حضرت آپ سچ فرماتے ہیں، آپ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں وہی عقیدہ چاہتا ہوں جو تیرا ہے، بس۔ دو باتیں، یہ دعا مانگی۔ تیسرے پہلا پارہ ہے نا، اس کے آخر پہ دیکھو کتنی اچھی چیز آئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہمیشہ، اٹھتے بیٹھتے صبح شام مقرر کر لے، روزانہ 10 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، یہ پڑھنا چاہیے۔ پہلے پارے کے آخر پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور اس کی یہ آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنا وہی آدمی چھوڑے گا جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے گا۔ اور حال یہ ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم کو ہم نے اس دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہمارے بڑے نیک بندوں میں ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہ ہے آپ کا سوال۔ اس نے کہ پروردگار نے اسے کہا کہ اے ابراہیم اسلام کو قبول کر، مسلمان رہنا۔ تو آپ نے پوچھا دیوبندی بریلوی کون سا مسلمان؟ اللہ کہتا ہے قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اس کے لیے مسلمان ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ بس یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں اس اسلام پہ قائم ہوں، اللہ جو تیرا جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت مؤثر چیز ہے، کوہ نور ہیرے سے زیادہ بڑی چیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک دو ہو گئی، تیسرے آگے دیکھو، اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے قولوا آمنا باللہ، ہمیشہ یہ مانگا کرو ہم سے، ہمیشہ یہ کہا کرو کہ اللہ ہم تم پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اللہ قرآن جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے میں اس کو مانتا ہوں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اللہ میں ان چیزوں کو بھی مانتا ہوں جو آپ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کے پوتے علیہ السلام ان پہ نازل فرمائیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اللہ جو آپ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اے خدا میں سب کتابوں کو مانتا ہوں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور باقی انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ ان کے پروردگار نے اسلام اور دین کا سکھایا تھا، اللہ میں ان سب کو مانتا ہوں، لا نفرق بین احد منہم، اور اللہ میں ان تمام نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، ونحن لہ مسلمون، اور اللہ ہم آپ کے سامنے جھک گئے، اللہ ہم اسلام کو قبول کرنے والے۔ بس یہ آیت پڑھے، صبح و شام پڑھتا رہی۔ آیت ہے 136 نمبر، یہ آسان نسخہ ہے اللہ کے ساتھ تجدید وفا کا، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کا۔ پڑھتا رہے اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام کو قبول کیا اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی ہے مسلمان ہے یار، ایک سادہ لو مسلمان کے لیے آسان سے نمازیں پڑھے، روزے آ رہے ہیں رکھے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے، یہ طے کرے کہ میرے وجود سے شر نہیں پھوٹے گا، اور اگر میں شر پھیلانے والا ہوں تو میں تنہا مر جاؤں گا، مجھ سے کسی کو شر نہیں پہنچے۔ بس شر کے دروازے بند کرے اپنے لیے، اپنی زبان سے، اپنے پیسے سے، اپنے قلم سے، اپنے اشارے سے پابند کرے اپنے آپ کو، نہ میں نے شر میں حصہ نہیں لینا، غلط بات۔ چھوٹا سا قسطوں کا کاروبار ہے، موبائلز، کپڑے، کوئی شرط مقرر نہیں کہ اگر مقررہ وقت پر پیسے ادا نہ کیے تو کوئی جرمانہ وغیرہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ وقت پر پیسے ادا کرنے والے شخص کو رعایت بھی دیتے ہیں،
بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ، بہت اچھا ہے۔ دیکھیے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ قسطوں میں دے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے مثلا 10 لاکھ کی، ایک آدمی آتا ہے وہ 2 لاکھ کا سامان لے لیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں قسطیں دے گا تو 5 سال بیت جائیں گے، آپ کہتے ہیں کیش لیتے ہو تو 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا ہے، اور اگر قسطیں کرنی ہے تو 3 لاکھ کا ہے، کیونکہ پیسہ بند ہو گیا نا، دیر سے آپ کے پاس آئے گا، بالکل جائز۔ فتاوی عالمگیری میں اسے جائز لکھا ہے۔ ہمارے مفتی سارے حضرات کہتے ہیں کہ جب قسطوں میں پیسہ وصول ہوگا تو وہ جائز، کیونکہ اس کا پیسہ اتنے عرصے تک کاروبار میں نہیں لگا رہے گا، اور جو آدمی نہیں دیتا، نہیں دے پاتا، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں کرتے، یہ حنفی فقہ کے مطابق جائز ہے۔ مالکی فقہا کہتے ہیں جرمانہ اس سے لے لیا جائے تاکہ اس پہ بوجھ پڑے اور اس جرمانے کی رقم کو خود استعمال نہ کرے، پبلک کے انٹرسٹ میں کہیں بھی کر دے، روڈ بنوا دے، کنواں کھدوا دے، کوئی اور نیکی کا کام کر دے، مسجد میں لگا دے۔ یہ مالکیوں کا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں، ہمارے یہاں تو بالکل جائز ہی نہیں۔ اور اگر آپ سے معاف کر دیتے ہیں، رعایت چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کہیں، کیا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل میں یہ کہتا تھا کہ لوگوں سے میرے پیسے وصول کر کے لاؤ اور جو نہ دے سکے اسے معاف کر دینا، لعل اللہ یتجاوزن، ممکن ہے میں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ مسلم میں آیا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اس کا حساب کرو، فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ما عمل خیر قط، اللہ ایک نیکی جو اس کے نامہ عمل میں پائی جاتی ہو گناہ ہی گناہ ہے، کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں لے جاؤ، فرشتے عرض کریں گے اے رب ہم نہیں سمجھ سکے اس فیصلے کو، تو اللہ کہے گا صحیح ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کریں اس حدیث کا، اللہ کہے گا مجھے مار دیا اس کے ایک فکرے نے، جب یہ کہتا تھا شاید اللہ مجھ سے درگزر کرے، یہ جو درگزر کرتا تھا نا معاف، اس کا فکرہ مجھے مار گیا آج۔ اس لیے معاف کرنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، درگزر کرے، معافی دے، بھول جائے اپنے حقوق کو، ختم کرے اس قصوں، ہمیشہ درگزر کرتا رہے، اور اجتماعی جو گناہ ہیں ان پہ نکیر کرتا رہے، اجتماعی گناہوں پہ نکیر کرنی چاہیے۔ یہ میڈیا جو کچھ کرتوت کر رہا ہے یہ اجتماعی گناہ نہیں ہے، یہ سود اجتماعی گناہ نہیں ہے، ہم سب جو جمہوریت کے پرچارک اور جمہوریت کے دیوانے ہوئے ہیں یہ اجتماعی گناہ نہیں ہے، ہم سب جو ان منافق سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے، جھوٹ تو اس کی ماں نے اسے گھٹی میں ملا کے پلایا ہوا تھا، ہم ان کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعی گناہ ان پہ نکیر ضروری ہے، جو فرد کی بات ہے اس سے درگزر ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق کی شاگردی کتنے سال اختیار کی ہے تو ابھی ہمارے علم نہیں، یار یہ تو بچپن کی باتیں تھیں، اس وقت بات کیا کرتے تھے، اب خیال نہیں، لیکن حضرت رہے ہیں، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی شاگرد رہے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ بھی شاگرد رہے ہیں۔ اسی لیے فقہ جعفریہ میں جہاں تضاد پیدا ہوتا ہے نا، ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اہل بیت کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری امام حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد بھی ان کی وہ روایات جو اہل سنہ میں ہیں پہلے سے اور اہل تشیع میں بھی ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو روایات صرف اہل تشیع کے ہاں ہیں اور ہمارے اصول سے ٹکراتی ہیں ہم نہیں مانتے، اور اصول سے نہیں ٹکراتی پھر ہم خاموش۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے، مسلم کے مقدمے میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس نے صفحات کے صفحات الگ کر دیے اور انہوں نے کہا علی یہ فیصلہ دے سکتے ہیں، بھلا علی یہ فیصلہ کریں گے، بھلا علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کریں گے، ان کا یہ سب جھوٹ ہے جو تم لوگوں نے ملایا۔ اسی لیے اصول کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تمام روایات
جن کی تصدیق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کرتے ہیں وہ سب قابل قبول ہیں، اور جہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات کو نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں مانتے۔ تجارت اور کاروبار میں لگائے گئے سرمایہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جو کہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ انویسٹ کیا ہوا ہے، بالکل زکوٰۃ ہوگی بھائی، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ہوگی۔ جو لوگ اموال کو سے تجارت کر رہے ہیں تو اموال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی نا، زکوٰۃ آتی ہے سونے پہ، چاندی پہ، کیش پہ، اور اموال تجارت پہ، اور جانوروں پہ۔ جانوروں میں پھر آگے تفصیل، لیکن اموال تجارت جتنے ہیں ان سب پہ زکوٰۃ آئے گی، اور جو کیش اس نے انویسٹ کی ہوئی ہے کہیں بھی، نفع ہو یا نقصان ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انویسٹمنٹ پہ بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ رمضان میں مغرب کی نماز اور اذان میں تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، گھر میں موجود افراد کی تعداد 5 ہے، گھر میں جماعت ادا کر لی جائے فوراً تو بہتر ہے، یا 15 منٹ کی تاخیر کے بعد مسجد میں ہی ادا کرنا بہتر ہے، کیونکہ تاخیر کی وجہ سے تو افطاری طریقے سے کی جا سکتی ہے اور نہ نماز ڈھنگ سے پڑھی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ پھر پڑھتے ہیں، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک، گھر میں افراد کی تعداد 5 ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، 15 منٹ کے وقفے میں نہ افطاری صحیح ہو سکتی ہے نہ نماز صحیح پڑھی جا سکتی ہے، تو گھر میں جماعت کر لینی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اب تک تو کوئی روایت ملی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم افطاری میں اور مغرب کی نماز میں وقفہ کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بہت مشکل سے ملتی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پہ ناراض بھی ہوئے ہیں بہت۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے علم اور ایک ہے ادب، یہ ادب بھی بڑی ضروری چیز ہے، خام خواہ کوئی چیز آتی نہ ہو اور اپنے مرتبے سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا ہی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، افطار ہوا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کچھ کھانا ہوگا یا بھوک ہوگی یا کوئی عذر ہوگا، ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین نماز پڑھ لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ رہے، پھر وہ اٹھا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑا گہرا تھوڑا علم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ ابو الحسن سے پوچھو فتویٰ کیا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فتوے دیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی ایک مقام پہ آیا، اپنی ران پہ ہاتھ مارنے لگے کہ یہ فتویٰ میرے خلاف، پھر چپ ہو گئے اور پھر کہا جو آپ کہتے ہیں وہی کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے شان کے آدمی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ جو لاڈلا ایک بچہ ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسبت ایسی تھی۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور فرمایا تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ صاحبزادی صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے کہا میری شوہر سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی تو وہ غصے میں گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، باہر نکل گئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کر مسجد میں لیٹ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ بڑی محبت سے مجھے اٹھایا، میں سو چکا تھا تو شدید نیند میں مجھے نہیں پتا چلا، گویا یہ مراد ہے ان کی کہ شدید نیند میں مجھے پتہ نہیں چلا کون اٹھا رہا ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو میری کمر پہ چادر نہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم پہ مٹی لگ گئی تھی، تو اپنے دست مبارک سے مٹی چھاڑتے رہے اور بار بار فرمایا مٹی والے اٹھ کے بیٹھ جا، مٹی والے اٹھ اور میری بات سن۔ میں نے جو غور کیا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرا جسم صاف کر رہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب ہم کہتے تھے ان کا نام لے کے کہ علی بن ابو طالب،
جواب دیتے تھے، ہم علی کہتے تھے تو بھی، اور جب ہم کہتے تھے ابو تراب مٹی والا بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے سمانی کذا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اتنی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی سخت جملہ بھی کہہ دیا تو اس نے اپنے ساتھ وہ بھی چمٹا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان سرق و ان زنا، جو لا الہ الا اللہ پہ مر گیا وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس نے بدکاری کی ہے اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں بڑی شدت تھی، اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان زنا و ان سرق، زنا کرے اور چوری کرے، ہمیں ان زنا اگرچہ یہ کرے اور یہ کرے، ان زنا ان زنا اگرچہ یہ کرے اور یہ کرے، ان کا اللہ کے رسول اتنے بڑے بڑے گناہ اور جنت میں، آپ نے کہا رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیری مٹی میں منہ ملے، ناک ملے، عزت تیری خاک میں ملے، میں جو کہتا ہوں جنت میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کی عزت مٹی میں ملے وہ جنت میں جائے گا۔ ساری زندگی یہ دہراتے رہے کہ مجھ سے فرمایا تھا کہ تیری عزت مٹی میں ملے۔ عربوں میں محاورہ بولتے تھے، جیسے پنجابی میں کبھی اب بھی گاؤں میں کہیں جائے نا تو کہتے ہیں آئے شودا، تو شودے کا مطلب مسکین بیچارہ، اور شہروں میں شہدا گالی ہے پوری اردو ادب میں۔ تو اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو چپ رہے، پھر اس نے کہا امیر المومنین افطار ہو گیا اور نماز، پھر اس کی شامت آئی تو اس نے تیسری مرتبہ کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت کی تلقین کرتا ہے۔ اسے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز پڑھتے تھے مغرب کی، آپ افطار کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تنقید کی نا خام خواہ کی، اور اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم رہے ہیں، صبر کرو، ہمیں نہیں پتہ کس وقت نماز پڑھنی۔ اس لیے بہتر یہی ہے، ہمیں تو بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ افطار میں اور نماز میں وقفہ ہوتا ہو، اس کے برعکس ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز پہلے پڑھا دیتے تھے لوگوں کو، افطار کرتے تھے، یہ مصنف عبدالرزاق دیکھیے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تو عام طور پہ کوئی چیز چکھی، لوگوں کو نماز پڑھائی اور بعد میں بیٹھے افطار۔ اس لیے ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ ایک کھجور کھائی یا پانی ہے تو پیا اور جا کے نماز کے بعد بیٹھے رہو یار۔ تو تاخیر کی وجہ سے نہ افطاری کی جا سکے نہ نماز ڈھنگ سے پڑھی جا سکے تو ایک کام آدمی ڈھنگ سے کر لے، زیادہ بہتر۔ ایک خاتون نے درخواست کی ہے کہ ان کے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت مال ہے، وہ مگر اس کو گھر پہ بالکل خرچ نہیں کرتے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے پوچھا ہے جس سے ان کے خاوند کا بخل ختم ہو سکے۔ وظیفے ہمیں نہیں آتے، بالکل ہمیں نہیں آتے۔ یہ جو انسانی اخلاقیات ہیں نا یہ وظیفوں سے نہیں بدلا کرتے۔ غصے کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، یہ تربیت سے ہوتا ہے۔ بخل تو آیا ہے اس میں 50 سال میں 20 سال میں، کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں گی جس سے اس کا بخل دور ہو جائے؟ آدمی اپنے اخلاقیات کو جب تک خود کنٹرول نہ کرے اور اچھا نہ کرے اور تربیت نہ لے، اللہ کا کلام کوئی فائدہ اسے نہیں دیتا۔ ایک آدمی عیاش ہے، ولیعذ باللہ بدکاری میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کہے میں جا کے عمرہ کر لوں اور میری بدکاری چھوٹ جائے گی۔ کیوں چھوٹ جائے گی یار؟ اپنے نفس پہ قابو پاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلو، توڑو، اس سے لڑو کہ نہیں کرنا یہ کام۔ عمرے نے کیا کر لینا ہے؟ ہر سال حج کر کے آئے اور بیٹے اور بیٹی میں فرق کرے اور داماد اور بہو میں فرق کرے، وہ جو اللہ نے روا نہیں رکھا، اس کے حج کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ثواب ملے گا حج کا اور یہ گناہ بھی ملے گا، قیامت میں دیکھی جائے گی۔ ایک آدمی 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا رہے اور لوگوں سے بدگمانی، لوگوں پر غلط فتوے لگانا، یہ عادت نہ چھوٹے تو 1000 مرتبہ درود شریف سے کیا کام دے گا؟ انسانی اخلاقیات کی تبدیلی میں وظیفے کام نہیں کرتے۔ انسانی اخلاقیات کی تبدیلی میں یا تو وہ ذکر اذکار کام کرتے ہیں جو صوفیہ اور مشائخ سے منقول ہیں،
اور امت میں یہ تجربہ ہے کہ یہ کرو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ کرو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ مشائخ علاج تجویز فرماتے ہیں، اور جو اچھے گہرے صوفی حقیقی معنی میں ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر تلقین کرتے ہیں، اور وہ جب بتاتا ہے کہ حضرت یہ کیفیت ہو گئی ہے تو کہتے ہیں بیٹے کچھ بھی نہیں، ابھی اگلا سبق کہاں سے دے دیں، اس سبق کا یہ اثر مرتب ہونا چاہیے تھا، تم میں تو نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ذکر اس طریقے سے کرو، وہ کرتا ہے۔ حضرت 10 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں 10 سال کیا، 1 سال بھی اگر تم نے ٹھیک ذکر کیا ہوتا ہے نا تو دنیا کی محبت دل سے نکل جانی چاہیے تھی، تمہاری دنیا کی محبت کیوں نہیں کم ہوئی، کیسے آگے چلیں؟ تو مشائخ کے ذکر اذکار تجربہ ایسا ہے کہ وہ انسانی اخلاقیات کو درست کرتے ہیں، تربیت انسانی اخلاقیات کو درست کرتی ہے، کرامت ہو جائے تو انسانی اخلاقیات درست ہوتے ہیں۔ یہ محض ایسے وظیفے پڑھنے سے بخل اس کی سرشت میں شامل ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا مرض ہے بخل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی اپنے نفس کے شح سے بچایا گیا۔ شح کیا چیز ہے؟ شح مرض ہے، جب 2 چیزیں آدمی کے سینے میں جمع ہو جائیں، لالچ اور بخل، حرص اور بخل، کہ آتا جائے پیسہ، حرص اتنی ہے کہ جائز ناجائز سب جمع کرے، اور بخل اتنا ہے کہ اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ، جس آدمی کو ہم نے حرص اور بخل جمع ہونے سے بچا دیا گیا، یہ ہیں آدمی جو جنت میں جانے والے، فلاح پا جائیں گے۔ یہ بخل اتنی بری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو اس عورت کا دودھ نہ پلانا جو بخیل ہو، ایسے نہ ہو کہ دودھ کے ذریعے یہ مرض اس میں آ جائے۔ اور بخل اور اسراف یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پہلا درجہ ہے۔ جب آدمی کے نفس پہ گراں گزرے کہ یار کیا 10,000 اب خدا کی راہ میں خرچ کرنے پڑ جائیں گے، کیوں کروں، دل نہ چاہے نا، یہ ہے مزہ۔ اب نفس کو کچلے، اس کو روندے، اس پہ تھپڑ مارے، اس کے سر پہ جوتا مارے کہ 10,000 خرچ کرنے ہی ہیں اللہ کے لیے، کچھ کر لو۔ حتیٰ کہ یہ حالت ہو جائے کہ جس دن 10,000 خرچ کرے اس دن خوشی چھا جائے کہ آج اللہ کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ہے سخاوت۔ اور جب سخاوت سے آگے بڑھ جائے اور اسراف بغیر ضرورت کے خرچ کرنے لگے تو یہ بیماری ہے۔ اور جب 10,000 خرچ کرنے پہ جو تکلیف ہوتی تھی نا، وہ تکلیف بھی نہ آنے دے، پیسہ سینت کے رکھے، یہ بخل ہے۔ اب بخل ایک طرف ہے، اسراف ایک طرف ہے، اس کے درمیان 2 درجے۔ سب سے پہلے بخل ہے، پھر بخل جب ٹوٹا تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا ہے۔ سخاوت ہے، اچھی ہے، اسراف ہے، ناجائز ہے۔ اب رہ گیا اسراف اور بخل میں سے کون سی چیز اچھی ہے، تو پھر بخل اچھا ہے۔ بخیل آدمی کفر پہ نہیں مرتا، اور مسرف آدمی کفر پہ مرتا ہے۔ اسراف کرتا ہے نا، عادت پڑ جاتی ہے۔ بخیل کو کیا عادت پڑی ہے، خرچ نہ کرنے کی، تو کہیں نہیں جاتا، پیسہ پڑا ہوا ہے، ایمان رہے گا نا۔ اور اس کو عادت پڑ گئی خرچ کرنے کی، اور عادت ایسی بری پڑی کہ روز 1,000 2,000 ہونے چاہیے، وہ ملتے نہیں، تو پھر اللہ کو برا بھلا کہتا ہے کہ اللہ اب کیا کروں، آج تو پیسے خرچ کرنے کو نہیں ہے، تو ایمان سے جاتا رہتا ہے۔ بخل اسراف کے مقابلے میں غنیمت ہے، لیکن فی نفس ہی بخل، اللہ نے فرمایا ہے، اور جو آدمی بخل کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، لنفسہ، اس کا نقصان اس کی اپنی جان کو ہوتا ہے۔ اور وظیفے کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ کریں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے رشتے پیش کیے، کہا اللہ کے رسول 3 رشتے میرے آئے ہیں،
تو آپ ایک کا انتخاب کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کا اللہ کے رسول ایک تو یہ ہے، آپ نے فرمایا اس سے تو نہ کرنا، اس کے کندھے سے تو لاٹھی ہی نہیں اترتی۔ مطلب یہ تھا عربی میں کہ غصہ اس کا بڑا شدید ہے، ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کہ اللہ کے رسول دوسرا آپ نے فرمایا یہ مناسب ہے۔ تیسرا تو آپ نے فرمایا توبہ کرو، اس سے تو یہ تو بہت ہی بخیل ہے، ایک پائی نہیں خرچ کرے گا تم پہ۔ پیسے خرچ کرنا، عورتیں جب پردے کا گھروں میں رہنے کا رواج تھا، پیسے خرچ کرنے سے زیادہ نیکی بیوی کے ساتھ کیا ہو سکتی تھی؟ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے نا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی، بیک وقت 4 بیویاں رکھتے تھے اور بیک وقت 4 کو طلاق دے کے 4 نئی شادیاں کر لیتے تھے۔ یہ زندگی بھر رہا، 4 بیویاں رکھی، پھر طلاق دے دی، وہ خوشی خوشی طلاق لے لیتی، آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے، کہتے نہیں، اور 4 پھر کر لیتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے رشتہ بھجوایا، اب عمر زیادہ ہو گئی تھی تو ایک لڑکے نے بھی رشتہ بھجوایا۔ لڑکی والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ صحابی ہیں، آپ کی عزت احترام بڑا ضروری ہے، آپ کا رشتہ ہم نہیں ٹال سکتے، لیکن ایک لڑکے نے بھی رشتہ بھجوایا ہے، آپ ہی بتائیں کیا فیصلہ۔ ان کا کوئی فیصلہ نہیں، بس اس طرح کرو پردے میں بچی کو بٹھا دینا، میں اور وہ گفتگو کریں گے، اور جس کو وہ پسند کر لے، ظاہر ہے لڑکی کا اختیار ہے۔ ان کا حضرت ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، کر لیا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یہ عربوں کی ساری سیاست جو تھی نا، یہ 3 دماغوں میں جمع ہو گئی تھی، عمر بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ پورے عرب ان کے گرد چکی کی طرح گھومتے سیاست۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا آپ کا، ان کا میں فلاں ہوں۔ گفتگو ہوتی رہی، ان کا اچھا بھیا یہ بتائیے کہ آپ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت کیسے رکھنا ہے، جیسے شرفا کی بیویاں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کھانا پینا اخراجات۔ ان کا حضرت اخراجات کا تو یہ ہے کہ میں تو پورے میرا بزنس ہے، بڑا بزنس ہے، لیکن اس کے مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اتنی کھلی آزادی دے دیں۔ پیسے دیتا ہوں پھر حساب لے لیتا ہوں، پھر پیسے دیتا ہوں پھر حساب لے لیتا ہوں، جب حساب نہ ٹھیک ہو تو میں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چپ ہو گئے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کا حضرت آپ بتائیں، کہنے کہ بھی تمہیں پتہ ہے مجھ سے تو اتنا ہوتا نہیں، میں تو سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی بیوی کو دے دیتا ہوں، پھر وہ کہتی ہے ختم ہو گئے، میرا بھی کاروبار ہے، پھر میں ایک اور دے دیتا ہوں۔ 4 بیویاں ہیں، 4 کو سونا دیتا رہتا، پھر کہتی ہے ختم ہو گئی، پھر اور دے دیتا ہوں۔ اس کا اچھا، فرمایا ہاں اچھا، سلام کے لیے ہاتھ بڑھائے اور چل پڑے۔ اگلے دن پیغام آ گیا لڑکی کا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھے۔ تو اس سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو نہ کرنا، یہ تو بخیل ہے۔ ہند آئیں اور ان کا اللہ کے رسول ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ ایک پائی خرچ کو نہیں دیتا۔ تو میں یا تو یہ کرتی ہوں کہ کپڑے اتارتا ہے اور جو پیسے اس کے جیب میں رہ جاتے ہیں نکال لیتی ہوں، اور یا یہ کرتی ہوں کہ ہوں میں اس سے طاقتور، تو میں ابو سفیان کو کبھی پیسے نہ تو گرا لیتی ہوں زمین پہ اور سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور کہتی ہوں نکال مال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کے لیے اگر بخیل ہو شوہر تو یہ سب جائز ہے۔